بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہے ابھی اس لیکچر میں جو کمپیوٹر کے جنریشن ہم نے شروع کیا تھا فرسٹ جنریشن سے لے کر ابھی ہمارا یہ جنریشن کا لاسٹ ٹاپک ہے، جس میں ہم پڑھیں گے ففتھ جنریشن کے بارے میں کہ ففتھ جنریشن کے کمپیوٹرز ابھی تک مطلب انڈر پروسیسنگ کیوں ہیں اور ففتھ جنریشن کے کمپیوٹر میں کیا ٹیکنالوجی، کیا ایڈوانسمنٹ، کیا ڈیولپمنٹ آنے والی ہے، تو ہم اس لیکچر میں دیکھیں گے۔ تو فرسٹ پوائنٹ ہے ففتھ جنریشن آف کمپیوٹر اسٹارٹ سائنس 1981 اسٹیل ڈیٹ۔ اس سینٹنس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ففتھ جنریشن پر 1981 میں کام شروع ہوا اور اسٹیل ڈیٹ مطلب ابھی تک اس پر انڈر پروسیس ہے، مطلب ابھی تک اس پہ کام جاری ہے، کیونکہ اس کی کچھ وجوہات ہے جس کے بنا پر ابھی تک یہ مطلب ڈیولپ نہیں ہوا۔ اس میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں ابھی تک اس میں مطلب وہ سکسیس کامیاب نہیں ہوئی۔ تو اس کی وجہ ہے، وہ وجہ ہم انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں ڈسکس کریں گے۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے ففتھ جنریشن ورک آن ULSI مطلب الٹرا لارج اسکیل انٹیگریشن۔ الٹرا which means to develop a microprocessor chip in which 10 millions of electronic components are present۔ مطلب یہ ہے کہ ففتھ جنریشن میں ہمارے پاس ایک ایسا مائکرو پروسیسر چپ مطلب جس کو ہم شارٹ کٹ CPU کہتے ہیں، وہ ایسا CPU بنانا ہے جس میں تقریباً 10 ملین آف الیکٹرانک کمپوننٹ لگے ہو۔ یہ اس لیے کیونکہ ہمارے پاس جو پروسیسر کا سپیڈ ہے وہ ففتھ جنریشن کے کمپیوٹر میں وہ چاہتے ہیں کہ مائکرو پروسیسر کا سپیڈ مطلب انکریز ہو جائے۔ جو ابھی فورتھ جنریشن کے جو مائکرو پروسیسر ہے اس میں جو الیکٹرانک کمپوننٹس ہے اس میں اتنی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، یا وہ جو پرسنل کمپیوٹر میں ایک CPU لگی ہوئی ہے اس کے مطلب سپیڈ اتنا نہیں ہے۔ تو یہ جو ففتھ جنریشن کے کمپیوٹر پر جو لوگ کام کرتے ہیں ان کا یہ سوچ ہے کہ ہم مائکرو پروسیسر یعنی CPU کے ففتھ جنریشن میں جو ہم لگائیں گے اس میں اتنے مطلب 10 ملین سے بھی زیادہ کمپوننٹس لگائیں گے تاکہ کمپیوٹر کے جو پروسیسنگ سپیڈ ہے وہ تھوڑا بڑھ جائے۔ تھرڈ پوائنٹ ہے ففتھ جنریشن آف کمپیوٹر اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بیس۔ تیسرے پوائنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ففتھ جنریشن کے کمپیوٹر کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بیس بناتا ہے۔ مطلب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ایک الگ ٹاپک ہے، یہ کمپیوٹر سائنس کا ایڈوانس لیول کا ٹاپک ہے، تو ہم اس کو یہاں ڈیٹیل میں نہیں ایکسپلین کریں گے، صرف اتنا کہیں گے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا مطلب کیا ہے۔ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا سادہ سا مطلب یہ ہے آسان الفاظ میں کہ ایک ہوتا ہے نیچرل انٹیلیجنس، مطلب کہ خود اللہ نے یعنی خدا نے جو مخلوق کو جو انٹیلیجنس جو ذہانت دی ہے وہ تو نیچرل ہے۔ اگر ہم اس نیچرل چیزوں کی بیہیویئر کو یعنی نیچرل تھنگس کی جو بیہیویئر چیزیں ہیں یا ان کے جو عادات ہے، جو رویے ہیں، جو کام وہ کرتے ہیں اپنے ذہن سے جو کام لیتا ہے وہ تو نیچرلی ہے، قدرتی ہے۔ اس کو اگر ہم کاپی کریں اور مطلب اس کو ایک مشین کو دے، یہ مطلب یہ انٹیلیجنس جو انسان کے ہے، اور اگر اس کی ہم کاپی بنائے اور اس کو ہم انسان کو دے یا مطلب مشین کو دے تو اس کو ہم بولیں گے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس۔ مطلب ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہم ایسے مشین بنائیں گے جو انسان کی طرح سوچ سکے، انسان کی طرح وہ ڈیسیژن لے سکے، جیسا کہ انسان جیسا ڈیسیژن لیتا ہے اپنی نیچرل انٹیلیجنس سے، ایسا مشین ہم بنائیں جو مطلب خود سے انوائرمنٹ سے وہ اپنے فیصلہ یا ڈیسیژن یا مطلب پروسیسنگ وغیرہ کرے۔ اس میں جو ہمارے پاس سیکنڈ سلائیڈ میں ہے ففتھ جنریشن آلسو ورک آن ٹو ڈیولپ فائبر آپٹک سرکٹ۔ ففتھ جنریشن میں ہمارے پاس فائبر آپٹک سرکٹ پر کام شروع ہے، مطلب ابھی تک یہ کامیاب نہیں ہوا۔ جو ہمارے پاس فورتھ جنریشن کے جو کمپیوٹرز تھے یا ہے اس میں ہمارے پاس جو مدر بورڈ ہے اس میں جو سرکٹ ہے وہ الیکٹرانک چپ، الیکٹرانک سرکٹ یا الیکٹرانک ڈیوائس مدر بورڈ پہ لگی ہوئی ہے۔
تو 5th جنریشن کے جو ڈیولپرس ہے مطلب بنانے والے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ کیوں نہ ہم مدر بورڈ پر جو کمپوننٹ ہے اس میں جو بسز ہے اس کو ہٹا کے اس کو فائبر آپٹکس کے مطلب کہ جو ڈیٹا اس کے درمیان اس کے بیچ میں جو ڈیٹا پروسیسنگ ہوتا ہے مطلب ڈیٹا کمیونیکیشن ہوتا ہے، فار ایگزامپل ریم اور ہارڈ ڈسک کے بیچ میں، ریم اور روم کے بیچ میں، ریم اور رجسٹر کے کیش میموری کے بیچ میں، یا ادر ڈیوائسز کے ادر کمپوننٹس کے بیچ میں، تو یہ ہمارے پاس الیکٹرانکلی یہ مطلب ایک ڈیوائس سے دوسری ڈیوائس کو ڈیلیور ہوتے ہیں. تو یہ سوچتے ہیں کہ ہم ایک ایسا کمپوننٹس مطلب ٹیکنالوجی بنائے جو یہ ڈیٹا کمیونیکیشن کمپوننٹس کے بیچ میں لائٹ کی سپیڈ کے فارم میں مطلب لائٹ کے فارم میں ایک کمپوننٹ سے دوسرے کمپوننٹ کو جائے، کیونکہ لائٹ کا سپیڈ بہت زیادہ ہے، الیکٹران مطلب بجلی سے لائٹ کا سپیڈ زیادہ ہے. تو اس وجہ سے یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس میں فائبر آپٹک سرکٹ بنائے. آخری پوائنٹس ہے 5th جنریشن آف کمپیوٹر آلسو ورک آن NLP مطلب نیچرل لینگویج پروسیسنگ. 5th جنریشن میں جو ڈیولپرس ہے مطلب جو اس پہ کام کرنے والے ہیں وہ یہ اس پہ کام کرتے ہیں کہ ہم کمپیوٹر کو نیچرل لینگویج مطلب NLP بیس بنائیں. مطلب جو ہمارے پاس آج کل جو ہائی لیول لینگویج ہے، سی لینگویج ہے، C++ لینگویج ہے، پائتھن ہے، جاوا اسکرپٹ ہے وغیرہ، PHP ہے، یہ لینگویجز جب بھی ہم کمپیوٹر سے کام لیتے ہیں تو ہم ان لینگویجز میں کوڈنگ کرتے ہیں، کمپیوٹر کو بتاتا ہے کہ یہ کام ایسے کرو، یہ کام ایسے کرو کوڈنگ کے تھرو. اگر ہم کمپیوٹر مطلب ایسا بنائے جو ہم عام لینگویجز میں مطلب جو نیچرل لینگویجز ہے، فار ایگزامپل اردو، پشتو، انگلش وغیرہ، تو ترکش یا رشین لینگویج، یہ جو ٹاپ لیول کے لینگویجز ہے مطلب جو نیچرل لینگویج ہے، جو انسان جو لینگویج بولتا ہے اس لینگویج میں ہم کمپیوٹر کو انسٹرکشن دے اور اس کو وہ سمجھ سکے اور ہمیں وہ کام کرے. جیسا کہ فار ایگزامپل پائتھن لینگویج میں ہم 2 نمبر کو ایڈیشن کے لیے جو کوڈ لکھتے ہیں، یا C++ میں جو ایڈیشن 2 نمبر کو ایڈیشن کے لیے جو فنکشن جو کوڈ لکھتے ہیں وہ تو ہم کوڈنگ فارم میں لکھتے ہیں. اگر ہم کمپیوٹر کو 2-3 لائن میں نیچرل لینگویج میں مطلب سمجھائے کہ اس کو ایڈ کرو کوڈنگ کے علاوہ، تو اس کو ہم پھر بولیں گے کہ یہ نیچرل لینگویج پروسیسنگ ہے. مطلب کہ ہم ایسا کمپیوٹر بنائے جو ہم اس کو جو بھی لینگویج مطلب جس بھی لینگویج میں ہم اس کو انسٹرکشن دے ٹیکسٹ کے فارم میں وہ اس کو ایگزیکیوٹ کر کے ہمیں ریزلٹ پرووائڈ کرے. تو یہ 5th جنریشن میں جو 3 اہم پوائنٹس ہے وہ ہے کہ ہم سسٹم کو آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ بیس بنائے جو خود سے فیصلہ کرے، مطلب خود سے کام لے، انسان کے انٹریکشن اس کے ساتھ کم ہو. دوسرا پوائنٹس ہے کہ ہم کمپیوٹر کے اندر الیکٹرانک چپس کے کمپوننٹس یا ہارڈ ویئر کے علاوہ ہم اس میں فائبر آپٹک سرکٹ لگائے. اور تیسرا جو مطلب اس میں ہم نیچرل لینگویجز پروسیسنگ کے سپورٹ دے، مطلب کہ یہ نیچرل لینگویج کو لے ایکسیپٹ کرے، اس کو پروسیس کرے اور یوزر کو ریزلٹ دے. تو یہ ہمارا لیکچر تھا جنریشن کا جو ابھی اس لیکچر کے ساتھ ختم ہوا. انشاءاللہ نیکسٹ ہم اس کے بعد جو ہے نا ٹائپس آف کمپیوٹر سٹارٹ کرنے والے ہیں. تو ابھی تک لیکچر اتنا تک تھا، تو آپ سے چاہتے ہیں اجازت. اللہ حافظ.